شامی صاحب یہ فرمائیں کہ عام تاثر اس وقت یہ ہے کہ پاکستان زوال کی طرف جا رہا ہے یا چلا گیا ہے. آپ نے تو سارے ماہ و سال پاکستان کے دیکھے ہیں، آپ بھی کیا اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف؟ پاکستان کئی ایسے نشیب و فراز سے گزرا ہے کہ بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوئی لیکن پھر اس سے نکل آیا. اب دیکھیں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو اس وقت ایک بے یقینی کتنی پیدا ہوئی، اور کوئی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو 4 صوبے ہیں اس وقت بھی تو بڑی ایک تحریک چل رہی تھی نا بلوچستان میں کہ ان کو کیسے اکٹھا رکھیں گے. لیکن پھر جو ہماری سیاسی قیادت ہے، اور بھٹو صاحب سے آپ جتنا بھی اختلاف کریں اس کو تو آپ رکھیں گے کہ جو مغربی پاکستان تھا یہ، اس میں تو انہوں نے جینے کی امنگ پیدا کی، سب لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آئین بنایا اور گھڑی چل پڑی. عام طور پر عدلیہ کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ اگر عدلیہ نے فیصلے درست کیے ہوتے تو ہم آج اس حالت کو نہ پہنچتے. کیا یہ واقعی یہ رائے درست ہے؟ عدلیہ کا رول جو ابتدا میں ہے تو انتہائی غلط رہا. عدلیہ کو غلام ہندوستان میں ریٹ جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا. یعنی عدلیہ جو ہے، ہائی کورٹ جو ہے، وہ ایک کورٹ آف اپیل تھی. عدلیہ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ کوئی کام کو ریٹ جاری کرے، کسی کو حکم دے کہ یہ آپ کام کریں اور کسی کو روک دے کہ آپ یہ کام نہ کریں. جب پاکستان آزاد ہو گیا تو جو 35 کا ایکٹ تھا وہی ایک عبوری آئین کے طور پر اڈاپٹ کر لیا ہم نے. اب اس میں مجلس دستور ساز نے ترمیم کی، ہائی کورٹ کو یہ اختیار دے دیا ریٹ جاری کرنے کا. جب گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی ڈیزالو کی، ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا اس کا، اور اس کو چیلنج کیا مولوی تمیز الدین نے جو اسپیکر تھے. تو سندھ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، ریٹ جاری کر دی. جب وہ فیڈرل کورٹ میں پہنچے اس نے یہ فیصلہ دیا کہ مجلس دستور ساز نے ہائی کورٹ کو جو ریٹ جاری کرنے کا اختیار دیا تھا یہ قانونی نہیں تھا، اس لیے وہ اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتی تھی، اور اس کا حکم کالعدم قرار دے دیا. اب آپ دیکھیں کوئی مجلس دستور ساز جو ہے، دنیا میں کہیں چلے جائیں، کتنی پولیٹیکل سائنس پڑھ لیں آپ، وہ ایک اٹونومس باڈی ہوتی ہے. اور جب مجلس دستور ساز ہمارے یہاں کام کر رہی تھی تو اس کی 2 حیثیتیں تھیں. ایک وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے طور پہ کام کرتی تھی، اور ایک وہ مقننہ کے طور پہ کام کرتی تھی. تو جو دستوری بل ہوتے تھے، کانسٹیٹیوشنل بل، اس پہ گورنر جنرل کے دستخطوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اچھا، اب جو ایک کانسٹیٹیوشنل بل تھا نا، جو ریٹ جاری کرنے کا اختیار دیا تھا، اس پہ قائد اعظم کے دستخط نہیں تھے، گورنر جنرل کے دستخط نہیں تھے. تو فیڈرل کورٹ جو ہے اس نے کہا کیونکہ گورنر جنرل نے اس کی توثیق نہیں کی تھی، اس لیے مجلس دستور ساز نے جو وہ بل منظور کیا تھا وہ غیر قانونی تھا. تو سندھ ہائی کورٹ نے ایسا اختیار استعمال کیا ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور کالعدم قرار دے دیا، اور اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی. تو گورنر جنرل جو ہے اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. اور یہ جو پہلا فیصلہ ہے جس کو لا آف نیسیسٹی بھی کہتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے ہی سارے پاکستان کی غلطیاں ہوئیں، یہ بھی آپ اس کو بھی درست مانتے ہیں؟ نہیں، یہ لا آف نیسیسٹی یہاں نہیں آیا. اچھا، لا آف نیسیسٹی بعد میں آتا ہے. وہ جسٹس منیر والا فیصلہ؟ جسٹس منیر، وہی، یہ بھی جسٹس منیر کا فیصلہ تھا، لیکن وہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کا فیصلہ ہے. جو یہاں تو انہوں نے اڑا دیا ٹیکنیکل نقطے سے ٹھیک ہے، کہ اختیار ہی نہیں ہے، ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. جو اسمبلی نے اس کو اختیار دیا تھا، لیکن دونوں میں کیا تو جسٹس منیر نہیں نا کیا نا. اب آپ یہ بھی دیکھیں، اب جسٹس منیر جو تھے وہ ککے زئی تھے، اور غلام محمد بھی ککے زئی تھے. دونوں لاہور سے تھے. دونوں لاہور سے تھے، اور دونوں جو ہے یہ بھی ایک ان کے درمیان قدر مشترک تھی. وہ تو پھر جب ایوب خان کا مارشل اللہ آیا نا تو وہ ایک کیس تھا، وہ 200 کیس جیسے کہتے ہیں، بلوچستان کا ایک وہ جرگہ تھا. اس میں انہوں نے اس کیس کی سماعت کرتے کرتے نا، وہ کوئی باقاعدہ چیلنج بھی نہیں کیا تھا کہ جنہیں ایوب خان کا مارشل اللہ، اس کیس کی سماعت کرتے کرتے انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا
کہ جو انقلاب نظریہ ضرورت پھر یہاں سے ایجاد ہوا اس فیصلے سے، جسے 200 کیس کا فیصلہ کہتے ہیں۔ اور یہ فرمائیں، آپ نے سول بیوروکریسی کا تو بتایا کہ چودھری محمد علی، غلام محمد، سکندر مرزا، ان کا بھی رول درست نہیں رہا شروع میں پاکستان کی تشکیل کے بعد، یہ خود سیاستدان بن بیٹھے۔ دیکھیں ہوا کیا، پاکستان جب قائم ہوا اس کا کوئی اسٹیٹ سٹرکچر نہیں تھا، سب کچھ نیا بننا تھا۔ اس وقت کی جو سول ہماری بیوروکریسی تھی نا، وقت آئی سی ایس افسر تھے جو پاکستان کے حصے میں آئے، جو اس وقت ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا، سیکرٹری جنرل، جو بعد میں ختم ہو گیا۔ چودھری محمد علی جو تھے وہ لیاقت علی خان کے قریب تھے، اب وہ سیکرٹری جنرل بن گئے۔ تو پھر انہوں نے یہ پورا جو اسٹرکچر ہے نا کھڑا کیا۔ اب جب ریاست کا ڈھانچہ کھڑا کیا تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم نے ریاست ہی ہم نے بنائی ہے۔ اب جب لیاقت علی خان رخصت ہو گئے تو پھر ان کے اندر یہی فاسیاں شروع ہو گئیں، افسر بھی اور وہ بھی۔ اب چودھری محمد علی کو خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ اپنی کابینہ میں وزیر بنا لیا، وزیر خزانہ، ہے نا۔ ادھر سکندر مرزا جو ہے وہ بھی جناب اس کا عمل دخل بہت بڑھ گیا، اور ایوب خان جو ہے اس نے بھی پرپرزے نکال لیے۔ تو اس طریقے سے پھر غلام محمد اس میں شامل ہو گیا۔ تو غلام محمد، سکندر مرزا اور ایوب خان، اور ایک حد تک چودھری محمد علی بھی، ایک حد تک۔ اب یہ جو ہے، اب یہ سارا کام شروع ہوا۔ پہلے تو لیاقت علی خان کے شہادت کے بعد اب جو وزیر اعظم کون ہو، تو ہمارے جو بنگالی بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے اور خواجہ ناظم الدین جو ہے ان کو وزیر اعظم بن جانا چاہیے۔ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم ہو گئے، حالانکہ اس وقت وہ مسلم لیگ کے رکن بھی نہیں تھے، اسمبلی کے رکن بھی نہیں تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی اب ویسٹ پاکستان سے جو ہے کوئی ڈھونڈیں، تو غلام محمد جو ہے اس پہ نظر پڑ گئی۔ وہ یہ تھا کہ وہ بیمار ہے، اس وقت بھی بیمار تھا، بعد میں زیادہ ہو گئی بیماری، فالج جس کو ہوا تھا، پڑا رہے گا اور خانہ پوری بھی ہو جائے گی، اور ہماری حکومت زوردار طریقے سے قائم ہو جائے گی۔ تو غلام محمد کو بنا دیا گورنر جنرل، اور وہ بن گئے وزیر اعظم۔ اور خواجہ صاحب جو ہیں کمزور آدمی تھے، ایڈمنسٹریشن ان کی جو تھی اس کی وہ صلاحیت نہیں تھی، اس کی گرفت نہیں تھی، نتیجہ اس کا لیا چیزیں قابو سے نکل گئیں۔ شامی صاحب، بہت سے لوگ صحافیوں پر بھی پاکستان کے زوال میں بڑا کردار ادا کیا ہے، ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیا ہے، کبھی کوئی اس طرح سے کسی اخبار نے بڑا واضح سٹینڈ نہیں لیا، یہ صحیح ہے بات؟ دیکھیں صحافی بھی ناتجربہ کار تھے، اب وہ بھی جو اقتدار کی کشمکش ہے اس میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ اب یہاں ممدوٹ اور دولتانہ کشمکش شروع ہوئی تو ہمارے حمید نظامی صاحب وہ بھی شریک ہو گئے، وہ ممدوٹ کے ساتھ ہاتھ چلے گئے، اختر علی خان بھی شریک ہو گئے جو کہ مولانا ظفر علی خان کے بیٹے تھے۔ اب وہ پھر اس کے بعد یعنی وہ ان کے ساتھ نہیں چلے گئے، ممدوٹ ان کے ساتھ آ گئے۔ ممدوٹ تو گنگوا پہلوان کہتے تھے نا ان کو، اور دولتانہ ذرا ذہین اور چوکس آدمی تھے۔ تو مطلب یہ جو کشمکش شروع ہوئی نا، اس میں اخبار والے بھی ملوث ہو گئے، اور جو ہمارے بیوروکریسی بھی آ گئی، پھر فوج بھی آ گئی، یعنی ہر شخص کو یہ زوم تھا کہ ملک کی خدمت میں زیادہ کر سکتا ہوں۔ یہ مارشل لاؤ نے کتنا ملک کو نقصان پہنچایا ہے؟ اب جب مارشل لا لگا اور وہ سول جو آپ کی آزادیاں ہیں وہ محدود ہوئیں، پھر دھڑے بندی ہوئی، کچھ لوگ حکومت کے ساتھ مل گئے، کچھ نے جد و جہد شروع کی اور جمہوریت کا مطالبہ شروع کیا، تو ایک قسم کے آپ دیکھیں ہم ایک خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے نا ایک لحاظ سے، کہ جب آپ نے کہ نظام پر جھگڑا ہو گیا۔ یعنی اگر 56 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا نا، اس تک تو کنسنسس تھا نا، 56 کا کانسٹیٹیوشن اگرچہ اس میں 1 یونٹ توڑ دیا گیا، پیرٹی قائم کی گئی، وہ ٹھیک ہے، اس پہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن کنسنسس ہو گیا نا، اس پہ سب نے قبول کر لیا۔ اب اس میں کوئی تبدیلی آتی تو اسمبلی کے ذریعے آتی تو ٹھیک ہوتا۔ اب سسٹم تو تھا چل پڑا، سسٹم پہ جھگڑا نہیں تھا، لیکن جب اس کو آپ نے توڑا مارشل لا نے، تو بنیادی کام تو وہی غلط ہو گیا نا۔ شامی صاحب، یہ فرمائیں کہ
جو پاکستان کے قیام کی تاریخ ہے اس کے بارے میں دو نظریات ہیں. ایک نظریہ عائشہ جلال کا ہے کہ قائد اعظم تو پاکستان تب مجبور ہوئے جب پٹیل نے اور نہرو نے ضد کی، وگرنہ وہ تو کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ قبول کر چکے تھے. ایک نظریہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قائد اعظم تو سیدھا پاکستان ہی بنانا چاہتے تھے، یہ تو مراحل تھے. اور اب انڈیا کے اندر بھی یہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یو پی مسلم لیگ تو ایک اسلامک یا مدینہ اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہے. آپ نے دونوں نظریات پڑھے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو تھا نا پاکستان کا جب مطالبہ کیا گیا تو وہ تو ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا گیا، بلکہ تو ہمارا جو ریزولوشن ہے لاہور ریزولوشن، اس میں تو لفظ اسٹیٹس لکھ دیا گیا، کئی ریاستیں ہم کئی ریاستیں آ گئیں. بہرحال تو اور پھر اس میں نہیں لکھ دیا گیا، کیا غلطی ہوئی تھی یا جان بوجھ کے لکھا گیا تھا یا اس وقت سوچ ہی یہ تھی؟ میرا خیال ہے کہ ابہام تھا اور کلیئرٹی نہیں تھی، وگرنہ عملی طور پر جب موومنٹ چلی ہے، جب ہندو پریس نے شور مچایا ہے پاکستان کا پاکستان آ گیا نا، تو ایک ریاست، اور لیکن ٹیکنیکلی تو ریاستیں موجود تھیں. تبھی تو مسلم لیگ کا جو کنونشن ہوا یعنی 46 کے الیکشن کے بعد جو تو ان کو دوبارہ امینڈمنٹ کر انہوں نے امینڈمنٹ کی نا، اس میں تو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ دو ریاستیں جو تھیں ان کا تو ایک واضح چیز موجود تھی نا. تو بات یہ ہے ابہام اور کلیئرٹی نہیں تھی. کلیئرٹی کس میں؟ ہمارے جو قائدین تھی ان میں نہیں تھی، عوام میں تو ظاہر ہے قائدین نے ہی اس کو انٹرپریٹ کرنا تھا. میں خیال قائدین میں بھی نہیں تھی. دیکھیں مثلا جب ہم نے مطالبہ کیا کہ پاکستان جو ہے، ہم نے کیا مسلم میجورٹی ایریاز میں صوبوں کا لفظ استعمال نہیں کیا. عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلم میجورٹی پروونسز جو ہیں ان پر ملک مشتمل ہوگا. جو ریزولوشن تھا وہاں صوبہ کا لفظ ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے میں کہہ رہا نا، انہوں نے کہا، اب اس کا بھی لطیفہ سناتا ہوں. اور مولانا ظفر علی خان جو مسلم میجورٹی ایریاز کا مسلم اکثریت کے منطق ہے جو انہوں نے ترجمہ کیا فی البدی. اب لیاقت علی خان سے پوچھا گیا جب وہ دلی پہنچے تو وہ پوچھا بھائی آپ نے یہ کیا ایریاز کیا ہوتے ہیں؟ اس وقت ایریاز تو کوئی تھے ہی نہیں نا. کنٹیگیوس مسلم میجورٹی ایریاز، متصل جی ہاں، ایک دوسرے سے متصل مسلمان اکثریت کے علاقے، منطقے بقول مولانا ظفر علی. انہوں نے کہا بھائی اگر یہ نہیں کہیں گے تو پھر دلی پہ کلیم کیسے کریں گے؟ یعنی ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو متصل علاقے ہیں، اچھا میں نے یہ ان کا یہ جو انہوں نے جواب دیا، یہ نواب یامین خان جو ہیں انہوں نے اپنی جو ان کی کتاب میں لکھا ہے یادداشتوں میں. اب میں نے سمجھا کہ دلی جو ہے وہ مسلم میجورٹی علاقہ ہوگا. میرے ذہن میں تصور آیا اور کئی برس تک یہی تصور رہا. وہ پچھلے دنوں میں نے چیک کیا تو دلی تو مسلم میجورٹی ایریا نہیں تھا. تو پھر کیسے دلی کو کیسے ہو گیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے نا، اگر صوبے جو ہیں، آپ صوبے کا واضح موقف اختیار کرتے ہیں کہ صوبے جو الگ ہوں گے مسلم اکثریت کے، تو ایک واضح بات ہوتی نا. آپ نے تو اختیار نہیں کیا، کیونکہ اس میں پھر صوبے جو اگر ہوتے تو اس میں پھر جو نان مسلم ہیں وہ بھی اپنا شور مچاتے. اگر اس وقت آپ نے منطقوں کا لفظ استعمال کیا، متصل علاقوں کا لفظ استعمال کیا، اس کے نتیجے میں تو کوئی آدمی سمجھتا نہیں تھا. ہم تو خود مشرقی پنجاب سے آئے تو ہمارے گھر میں تو باتیں ہوتی، تصور ہی نہیں تھا نا. عام آدمی تو سمجھتا تھا کہ پنجاب جو پورا ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا، بنگال پورا جو ہے پاکستان کا حصہ ہوگا، کیونکہ میجورٹی تھی نا بنگال میں، پورے بنگال میں، پورے پنجاب میں. پنجاب میں بھی مسلمان وزیر اعظم تھا اور بنگال میں بھی مسلمان وزیر اعظم تھا. لیکن جب تقسیم کی بات ہوئی تو ہاکار مچ گئی جو صوبے تقسیم ہوئے تو یہ
کوئی اس لیے یہ جو تحریک جو چلی ہے نا، اس میں واضح چیزیں نہیں کی گئیں، اور یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے جب آپ موومنٹ چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو کلیئرٹی سے گریز کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جڑے رہیں۔ یہ تو جب بعد میں بنگال اور پنجاب کی تقسیم ہوئی، اس وقت لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ لیکن شامی صاحب، آپ تو ظاہر ہے بڑی غور سے آپ نے تاریخ بھی پڑھی ہے، تو یہ ولی خان اور غفار خان کا موقف تھا کہ پاکستان بنانے میں مسلم لیگ کا اتنا حصہ نہیں ہے جتنا انگریزوں کا حصہ ہے، خاص کر وہ کیبنٹ مشن پلان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کیوں وائسرائے نے یہ کہا کہ میں مسلم لیگ کی طرف سے فیصلہ کروں گا۔ نہیں، آپ دیکھیں مسلم لیگ کی طرف سے کیسے؟ انہوں نے کہا نا کہ اس وقت کہ یہ مسلم لیگ جو ہے اس کو مان لے گی کیبنٹ مشن پلان کو، ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے پہلے ہی۔ دیکھیے جو کیبنٹ مشن پلان تھا نا، وہ تو ایک بہت ہی ایک ایسی چیز تھی کہ پورا وہ تو ایک بڑا ایک اس سب کانٹیننٹ کا منظر ہی مختلف ہوتا۔ اس میں تو جو مسلمان ہیں اکثریت کے صوبے، ان کا گروپ بن رہا تھا، اس کے بعد جو ہندو میجورٹی ایریا صوبے تھے ان کا الگ گروپ بن رہا تھا، جو ریاستیں تھیں ہم ان کو بھول ہی جاتے ہیں۔ جو ہماری پوری تحریک ہے اس میں ریاستیں کہاں تھیں؟ یہ تو ساری برٹش انڈیا کی تحریک تھی، 565 کے قریب ریاستیں تھیں نا، تو وہ کہاں تھیں؟ کہاں تذکرہ ہوا ان کا؟ نہیں، بعد میں تو ہم نے کلیم کیا نا، حیدرآباد، جوناگڑھ، منادر۔ میرا آپ دیکھیں نا، جو موومنٹ چلی ہے تو برٹش انڈیا میں چلی ہے ساری، تو وہاں تو دیسی حکمران بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تو اس طرح سے سیاسی ایکٹیویٹی بھی نہیں تھی، وہاں تو مسلم لیگ اور کانگریس ان کا اس طرح کا وجود بھی نہیں تھا جس طرح برٹش انڈیا میں تھا۔ تو وہ جو پورا اتنا بڑا علاقہ تھا، جو 565 ریاستیں تھیں، وہ تحریک سے غائب ہیں، اور کیبنٹ مشن پلان تو ان کو ایک الگ۔ یہ جو بعض قوم پرست کہتے ہیں کہ جی اس سے تو مسلمان تقسیم ہوئے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کانگریس کا بھی یہی کانسیپٹ تھا، غفار خان صاحب کا بھی، دیوبند کے جو علماء جمعیت علماء ہند میں تھے ان کا بھی یہ موقف تھا۔ نہیں، دیکھیے ہوا کیا ہوتا یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں نا، مسلمان حکمران رہے تھے، اور خاص طور پہ جو مسلمان مینورٹی ایریاز تھے یو پی کے اور اس کے، جو مغل اسٹیبلشمنٹ کی وراثت تھی نا، اور جو لیڈ بھی کر رہے تھے، یعنی اب یہ جو مسلمانوں میں جو یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم ہندوستان جو ہے اس میں ہم مینورٹی میں ہوں گے، یہ خوف پیدا ہوا نا۔ یہ مینورٹی میں ہونے کا خوف جو ہے کہ ہمارا 1 ووٹ ہوگا، ان کے 3 ووٹ ہوں گے، تو اس احساس نے، اور پھر ان کے اندر جو بڑا ایک ہماری جو ایلیٹ تھی، تفاخر تھا۔ تو وہ جو تفاخر کا احساس تھا، اور وہ ان کو یہ چین، اور اسی ایلیٹ نے اس کو لیڈ کیا۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے نا کہ یہ جو مینورٹی ایریاز تھے جہاں مسلمان مینورٹی میں تھے، لیکن اثر و رسوخ کے اعتبار سے ان کی طاقت زیادہ تھی، بڑی بڑی جاگیریں تھیں، زمینیں تھیں وہاں۔ مطلب پاکستان تو انہوں نے بنایا جو پاکستان میں جنہوں نے رہنے نہیں آنا تھا۔ ہاں، اب دیکھیے جو میجورٹی ایریاز تھے، اب پنجاب کے، بنگال کے، سندھ کے، ان کے اندر وہ سینٹیمنٹ نہیں تھا پاکستان بنانے کے حق میں۔ ہاں جی، مطلب نہیں، خوف کا۔ آپ کیوں سمجھے، آپ اس کو یا نہ کہیں، ان کو مسلم میجورٹی ایریاز جو ہیں، مسلم جو پروونسز تھے، ان کو وہ ہندو سے خوف کیا ہو سکتا تھا ان کو؟ بھئی وہ تو میجورٹی میں تھے۔ جب حکومت قائم ہوئی 37 کے الیکشن کے بعد، تو سردار سکندر یا تو وزیر اعظم تھے یہاں۔ نہیں شامی صاحب، اس کا ماحصل کیا ہے؟ کیا پاکستان بنانا درست فیصلہ تھا، یا کیا اگر نہ بناتے تو اس کے کیا اثرات ہوتے؟ مسلمانوں میں ایک علیحدہ قوم کا احساس پیدا ہو گیا، اور یہ بھی پیدا ہو گیا کہ ہم نیچے لگ کے نہیں رہیں گے۔ تو اب سوال یہ تھا، سینٹیمنٹ اتنا پیدا ہو گیا کہ ہم نے الگ ریاست بنانی ہے، تو پھر اس کا حل کیا تھا؟ جو مسلم میجورٹی پروونسز تھے، وہاں تو مسلمانوں کی حکومت تھی آلریڈی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پیش تھے، جو مطالبہ کرنے میں،
ان کو وہیں رہنا تھا. یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پھر ایک ناگزیر ضرورت بن گیا تھا. قائد اعظم نے بھی یہ کہا نا کہ تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ درست تھا یا غلط تھا، لیکن جہاں ہم پہنچ گئے تھے وہاں یہ ناگزیر ہو گیا تھا.